بسم الله الرحمن الرحيم وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پرنور ہو جائے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں اس ادارے کے اساتذہ کرام عزیز طلبہ اور لاہور کے میرے اہل طویل بھائیوں میری مسلم ماں بہنوں بیٹیوں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کا میں جب بھی حاضر ہوتا ہوں آپ مجھے عزت دیتے ہیں پھول نچھاور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں پھولوں کی طرح بہاریں لائے اور روز آخرت بھی اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے جنتوں میں آپ پر پھول نچھاور کرے اور جن بچوں نے پھول پھینکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں پھولوں جیسی بنا دے ہمارا دنیا میں بھیجے جانے کا ایک خاص مقصد ہے اس مقصد کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلایا جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی
ہمیں صحیح عقیدہ دیا، صحیح راستہ بتایا، دوزخ سے بچنے کے طریقے بتائے، شیطان کی دشمنی کو ہم پر واضح کیا، اللہ کی دوستی کو ہم پر واضح کیا، اللہ سے دوستی کرنے کے طریقے بتائے، وہ کن باتوں اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، کن باتوں اور کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، وہ سارے اپنی امت کو سکھلائے۔ اور یہ انبیاء کرام کا ان کی امتوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا میں آپ کسی کو کچھ بھی دے دیں، اصل گفٹ یہ ہے ماں باپ کی طرف سے اولاد کو، اولاد کی طرف سے ماں باپ کو، ایک بھائی کی طرف سے بھائی کو۔ اصل گفٹ یہ ہے کہ آپ اسے دوزخ سے بچا کر جنت کی راہ پہ ڈال دیں، اس سے بڑا کوئی تحفہ ہی نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی تو اصل کامیاب ہے۔ کامیابی اصل یہی ہے کہ ہم دوزخ سے بچائے جائیں اور جنت میں داخلہ آسان ہو جائے۔ اور تمام انبیاء اپنا یہ فرض نبھا کر گئے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجت الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ کیا جو اللہ نے دین مجھے دیا تھا حل بلغت، تو کیا میں نے وہ تم تک پہنچا دیا؟ 3 دفعہ پوچھا اور تینوں دفعہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دی۔ اب صحابہ کو کیا پتا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا تھا، لیکن انہوں نے گواہی دی کہ آپ نے پہنچا دیا، نبی پر اعتماد کی وجہ سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اوپر دیکھا، انگلی اٹھائی، پھر 3 دفعہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کمی ہم میں ہے، کمی ہم میں ہے۔ ہم نے ابھی تک اگر اپنی جھولیاں خالی رکھی ہوئی ہیں یا ہماری جھولیوں میں چھید ہیں کہ ڈالنے والا جو ڈالتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، سیو ہی نہیں ہو پاتا۔ لوگ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو اتنے دور دور فاصلے ہوتے ہیں کہ دینے والا اگر وہ دے رہا ہے تو ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر دعا ختم کرتے وقت بھی ایسے کریں، یعنی اگر ہاتھوں کو کوئی تھوڑا بہت لگا تھا تو وہ بھی پیچھے پھینک کے چلے گئے، پلے کچھ نہیں باندھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیاب زندگی کا طریقہ بتایا ہے، اس میں سب سے پہلی بات کہ ہم نے عمل کرنا کیسے۔ نماز سبھی پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے، بریلوی کی مسجد میں، دیوبندیوں کی مسجد میں، شیعہ کی مسجد میں، اہل حدیث کی مسجد میں، ہر جگہ نماز ہوتی ہے۔ مسجد بنائی اسی لیے جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کس مسجد کی نماز اللہ کی نظر میں مقبول ہو رہی؟
قبول ہو رہی ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. فرمایا حبیب انہیں بتا دیجئے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تم کو تمہارے اعمال کے گھاٹے اور خسارے کی بات نہ بتلاؤں کہ تم عمل کرتے ہو لیکن پاتے کچھ بھی نہیں ہو. ساری رات جاگ کر تم عبادتیں کرتے ہو لیکن تمہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا. ہزار دانوں کی تسبیح پہ ذکر کرتے ہو لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. 100 دیگ پکا کر غریبوں میں تم تقسیم کر دیتے ہو لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. نمازیں پڑھ کے سجدے کر کے تمہارے ماتھوں پر محراب پڑ جاتے ہیں مگر حاصل کچھ نہیں ہوتا. روزے رکھ کر رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھ کر تمہارے جسم کی چربیاں پگھل جاتی ہیں، جسم سوکھ جاتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. ایک حج نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 7 حج کر کے نادرا کے دفتر میں شناختی کارڈ پر الحاج کا لقب بھی لکھوا لیا جاتا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تم کو تمہارے اعمال کے گھاٹے کی بات نہ بتلاؤں؟ تمہارے عمل برباد کیسے ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کہ تم عمل نہیں کرتے، عمل تو تم بہت کرتے ہو لیکن عمل تمہارے کام نہیں آتے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان لوگوں کے عمل دنیا میں رب العالمین برباد کر دیتا ہے، دنیا میں برباد کر دیتا ہے. ابھی نماز پڑھ کر سلام پھیر کر مسجد سے باہر نکلتا ہے، اپنی جگہ جہاں اس نے نماز پڑھی وہاں سے اٹھتا ہے، اس کی نماز اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے کہ یہ اپنی نماز بھی ساتھ لے جا، ہمیں تیری اس نماز کی ضرورت نہیں. ساری عبادتیں دنیا میں رب العالمین ان کی غارت کر دیتا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، لیکن وہ اپنے طور پر یہ گمان کرتے رہتے ہیں ہم تو میاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی لوگ ناشکرے اور یہی کافر ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کی زندگی پر انکار کیا، حساب و کتاب کا انکار کیا. یہ ایسے بدبخت ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمالوں کو بھی نہیں تولیں گے، بغیر حساب و کتاب کے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے. چنانچہ قرآن میں مجید میں آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ اعلان کرے گا ساری کائنات میں مجمع لگا ہوگا، نیک بھی موجود ہیں برے بھی موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، نمک حلال بھی ہیں نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں شقاوت پسند بھی ہیں، اجمی بھی ہیں گورے بھی ہیں کالے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں موجود ہیں. اللہ رب العالمین اس پوری کی پوری کائنات میں ایک اعلان فرماتا ہے،
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجھے مجرم الگ الگ چاہیے، نیکوں کے ساتھ مجرم کھڑے نہ ہوں۔ دال چاول بالکل الگ کرنا ہے، کھچڑی نہیں بننے دینا۔ دنیا میں بڑی کھچڑیاں تم نے بنا بھی لی، پکا بھی لی، کھا بھی لی، لیکن آخرت میں اب کھچڑی نہیں پکے گی۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نمازی بھی ایک گھر میں، بے نماز بھی ایک گھر میں، روزے رکھنے والا بھی ایک گھر میں، اور رمضان کے مہینے میں سارا دن جانوروں کی طرح چرنے والا بھی ایک ہی گھر میں، داڑھی رکھنے والا بھی ایک گھر میں، داڑھی منڈا بھی ایک گھر میں، اللہ کو یاد کرنے والا بھی ایک گھر میں، اللہ سے نہ ڈرنے والا بھی ایک گھر میں۔ ہم کوئی امتیاز نہیں کرتے، لیکن اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں یہ ملاپ توڑ دوں گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، میں مجرموں کو علیحدہ کر دوں گا۔ اعلان ہوگا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جائیں گے۔ ساری دنیا کو نظر آئے گا کہ یہ مجرموں کا ٹولہ ہے۔ دنیا میں عزتیں بچی رہیں، دنیا میں پگڑیاں بچی رہیں، ٹوپیاں بچی رہیں، ہم چھپے رہے، ہماری زندگیاں چھپی رہیں، ہمارے اعمال چھپے رہے، ہمارے گناہ چھپے رہے، پردہ پڑا رہا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے نمایاں کر کے بالکل الگ کر کے کھڑا کر دیا، اب تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پگڑیاں اچھل گئی ہیں، ٹوپیاں اچھل گئی ہیں، عزتیں ناموس سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ساری دنیا دیکھے گی، سب کی نظروں کے سامنے آئے گا کہ یہ پورے کا پورا مجمع، ارے اس میں تو فلاں بھی کھڑا ہے، ارے اس میں تو فلاں بھی کھڑا ہے۔ اور جب اللہ مجرموں کو الگ کر دے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں کی ٹیم ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے مستعد رہنے والی، فرما برداری سے کام کرنے والی، فرشتوں کی ٹیم کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، ارے ان کو پکڑو، ارے ان کو گھسیٹو۔ بلکہ ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا ثم فی سلسلۃ ثم فی سلسلۃ، پھر زنجیروں کا ایک ایسا سلسلہ ہوگا، 70 گز کی لمبی زنجیریں، جس میں ان کو جکڑا جائے گا، اور جکڑنے کے بعد اللہ فرشتوں سے کہے گا انہیں گھسیٹو، ثم خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، انہیں پکڑو، گھسیٹو اور دوزخ کے اندر جا کر کے ڈال دو۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے فوراً تعمیل کریں گے۔ آج دنیا میں اللہ نے موقع دیا، ہمیں زندگی عطا کی، عقل جیسی نعمت اللہ نے عطا کی، شعور جیسی نعمت اللہ نے عطا کی، آنکھ جیسی نعمت اللہ نے عطا کی۔ ارے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے۔ ہمیں پروردگار عالم نے آنکھ جیسی نعمت دینے کے بعد دنیا میں کتنے اندھے اور نابینا بھی پیدا کر دیے، تاکہ ان کو دیکھ کر ہمیں آنکھ کی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ ہمیں کان کی سنوائی دینے کے بعد اللہ نے کتنے دنیا میں بہرے پیدا کر دیے، تاکہ ہم کو کان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ ہم کو زبان کی گویائی عطا کرنے کے بعد، زبان کی فصاحت و بلاغت عطا کرنے کے بعد، دنیا میں گونگے بھی پیدا کر دیے، تاکہ آپ کو انہیں دیکھ کر اس زبان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔
آپ کو عقل و خرد کی نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ نے دنیا میں فاطر العقل، مجنوں، دیوانے، پاگل بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو عقل جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں لنگڑے لولے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر آپ کو ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرنے کے بعد دنیا میں ہسپتالوں میں پڑے بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزارنے والے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو صحت جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو شباب عطا کرنے کے بعد، جوانی عطا کرنے کے بعد، آپ کی کمر سیدھی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ کمر جھکے بوڑھے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو جوانی کی قدر معلوم ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اولادوں جیسی نعمت سے نوازنے کے بعد جوان اولاد اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی، لیکن دنیا میں بے اولاد بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو اولاد کی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کے گھر میں ولادتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، بچے دنیا میں آتے ہیں، خوشی کے شازیانے بجتے ہیں، مٹھائیاں بٹتی ہیں، لڈو اور گلاب جامن تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کے پڑوس میں رب العالمین دوسرے گھر میں جنازے اٹھا کر بھی رب العالمین دکھاتا ہے میں دینے پر بھی قادر ہوں تو لینے پر بھی قادر ہوں، تاکہ آپ کو ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو۔ لیکن ہم اتنے ناقدرے ہیں، اتنے ناشکرے ہیں، اللہ کی یہ ساری نعمتیں حاصل کرتے ہیں لیکن شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کرتے، شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ شکر گزاری کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ شکر گزاری کا کہ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ رب العالمین کے سوا تمہاری جبین نیاز کہیں جھکنے نہ پائے، اللہ رب العالمین کے سوا کہیں تم اپنی اس جبین نیاز کو نہ جھکاؤ، اپنا دامن اللہ کے سوا کہیں نہ پھیلاؤ، دست سوال اللہ کے آگے اٹھاؤ اور خود کو اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ بناؤ۔ حتیٰ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی رب العالمین سے مانگو، وہ بھی رب العالمین سے مانگو، ہر ضرورتیں وہی پوری کرنے والا، ہماری بھی ساری ضرورتیں وہی پوری کرے گا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے پرہیزگار، لیکن مرنے سے پہلے جہنم کا توق اپنے گلے میں ڈال کے جاتے ہیں، اولاد کو وصیت نامہ لکھ کے دے کے جاتے ہیں کہ یہ مکان میرے بڑے بیٹے کا، وہ اس سے چھوٹے کا، منجلے کا وہ سب سے چھوٹے کا۔ ارے بیٹیوں کے لیے کیا دیا؟ وہ جی ہم نے شادی کے وقت سب کچھ دے دیا تھا، بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ماں باپ، کیونکہ بیٹی پرائے گھر جاتی ہے، بیٹا تو کسی کی بیٹی کو لے کر آتا ہے اور اپنی بیٹی گھر سے باہر چلی جاتی ہے، اگر اس کا بھی حصہ دیں گے تو ہماری جائیداد بھی باہر چلی جائے گی۔ بہت سارے لوگ جائیداد بچانے کے لیے بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے، شادیاں ہی نہیں کرتے، اور وہ کر دیتے ہیں جو، تو پھر وہ وصیت نامے ایسے لکھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو تقسیم شریعت نے کر دی ہے نا، اس سے بڑا انصاف اور کوئی نہیں۔
سب سے بڑا انصاف یہی ہے جو اللہ نے تقسیم کر دیا۔ وراثت کے مسئلے اللہ نے بتا دی۔ پھر آپ وصیت کر رہے ہیں بیٹے کے حق میں، وصیت کر رہے ہیں بیٹے کے حق میں، جبکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا وصیت لوارث، آپ اولاد کے حق میں وصیت کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اولاد کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اب آپ کو وصیت کرنے کی ضرورت ہی۔ ہاں اگر وصیت کرنی ہے ان کے لیے کرو جن کا حصہ شریعت نے نہیں رکھا، جس کو شریعت نے آپ کا وارث نہیں بنایا، اس کے لیے آپ کرو وصیت۔ آپ کے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، سب کو اللہ نے حصے مقرر کر دیے، اس کے لیے آپ کو لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر، لیکن یہی عذاب کا باعث بننے والی ہے۔ بیٹیوں کا ہاتھ اگر روز آخرت ماں باپ کے گریباں میں ہو اور وہ کہیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں بیٹی پیدا کیا تھا تو اس میں بھلا بتلا کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا حق بھی ہمارے بھائیوں کو دیا۔ اور ماں باپ ایسے بھی ہیں جو زندگی میں اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں بیٹا تم اپنا حق جو ہے نا بھائیوں کو معاف کر دو، اپنا حق بھائیوں کو معاف کر دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی دنیا میں کسی باپ نے بیٹوں سے بھی کہا کہ بیٹا تم اپنا حق بہنوں کو معاف کر دو، چونکہ تمہاری بہنیں اور تمہارے بہنوئی دونوں غریب ہیں اور تم ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہو، تم مالدار ہو، تم اپنا حق بیٹیوں کو معاف کر دو؟ کبھی کہا کسی؟ کبھی بھی؟ اگر کوئی بھائی ایسا کہے گا بھی تو باپ بولے گا میں تجھے بھی آگ کر دوں گا، تیرا حصہ بھی نہیں دوں گا۔ ایسی بے وقوفی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو قرآن میں کہا نا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے مسلمانوں انصاف کرو، اور یہ جو انصاف ہے یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، انصاف تقوی کے بہت زیادہ قریب، لہذا انصاف حتیٰ کہ میاں بیوی کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے بھی کہا مثنی و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، دو بھی رکھ سکتے ہو، تین بھی رکھ سکتے ہو بیویاں، چار بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر فواحدتاً، پھر ایک ہی بہتر ہے تمہارے۔ کیوں؟ کہ نا انصافی کا جو عذاب ہے وہ تمہارے گلے نہ پڑے۔ نبی کریم جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، یہ آپ کا ایک امتیاز تھا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بیک وقت آپ کے گھر میں 9 بیویاں موجود تھیں۔ جب اللہ کے رسول رخصت ہوئے 9 بیویاں موجود تھیں، اور آپ اکثر دعا مانگتے اور فرماتے یا اللہ تو نے انصاف کا حکم دیا ہے اور میں سب کے درمیان انصاف کرتا ہوں، جو ایک کو کھلاتا ہوں وہی دوسری، وہی تیسری، وہی چوتھی، سب کو وہی کھلاتا ہوں، جو ایک کو کپڑا دلاتا ہوں تو سب کو وہی دلاتا ہوں، تاکہ امتیاز نہ رہے، کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے میں نے ایک کو کوئی گھٹیا دلایا ہے، ایک کو بڑھیا دلایا ہے، یہ کوئی فرق نہ رہے۔ لیکن اللہ دل میرا تیرے ہاتھ میں، اگر میرے دل میں کسی ایک زوجہ کی محبت زیادہ ہے تو اے اللہ اس پر مجھے نہ پکڑنا، دل میرے ہاتھ میں نہیں، دل تیرے ہاتھ میں۔ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ بچوں میں بھی
کوئی بچہ، حالانکہ بچے تو سارے انہی ماں باپ کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بچہ لاڈلا ہوتا ہے، زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ دل کا ماں، وہ آدمی کے اپنے بس میں نہیں. جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف زیادہ پیارے تھے، لیکن آپ دوسروں سے اس کو چھپائیں، اس بات کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں تاکہ دوسروں کے دلوں میں حسد پیدا نہ ہو. اگر ان کے دلوں میں حسد ہوگا تو وہ طرح طرح کی تدبیریں اس کے خلاف بنائیں گے اور سوچیں گے اور کریں گے. میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، زندگی لمبی نہیں ہے، بہت تھوڑی زندگی، بہت تھوڑی. بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ 4 دن کی زندگی، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، اور وہ رات قبر میں آنی ہے. ہم آج اپنے گھر میں ذرا سا اندھیرا بھی برداشت نہیں کرتے. ایک بلب فیوز ہوا، دوسرا لگا دیا، وہ فیوز ہوا، تیسرا لگا دیا. بلکہ کچھ اسپیئر میں گھر میں رکھ لیتے ہیں لے کے، کہ کبھی ہم مرد حضرات گھروں میں نہیں بھی ہوتے، پیچھے اکیلے بچے ہوتے ہیں تو ان کو پریشانی نہ. اگر ایسا ہو تو وہ رکھا ہوا بلب اٹھا کے لگا دیں. گھروں میں ہم روشنی کا اہتمام کرتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے، کبھی ہم نے قبر کو بھی روشن کرنے کا سوچا ہے؟ اور قبر بلبوں سے روشن نہیں ہوتی. قبر نے جو روشن ہوتا ہے وہ بلبوں سے روشن نہیں ہوتی، وہ چراغوں سے روشن نہیں ہوتی. اس کو آپ کے جو اعمال ہیں وہ روشن کرتے. کبھی آپ کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، اللہ آپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے. اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ قبر جہنم کا ایک گڑھا ثابت ہوتا ہے، جہنم کا ایک گڑھا ثابت ہوتا ہے. میرے بھائی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر سے، بڑے لہیم شہیم، موٹے تازے، بڑے نیک. وہ جب فوت ہوئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش جنبش میں آ گیا اس کی وفات میں. دوسری بات آپ نے فرمائی، جب سعد کا جنازہ پڑھا گیا، شہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں آئے. 70,000 فرشتے. تیسری بات آپ نے فرمائی، جب صحابہ نے جنازہ اٹھایا نا، اور جنازہ اٹھایا تو اب وہ موٹے تازے تھے تو صحابہ کو لگا کہ بہت زور لگانا پڑے گا. انہوں نے جب جنازہ اٹھایا تو ان کو ایسے لگا جیسے سعد چارپائی کے اندر ہے ہی نہیں، گویا وزن ہی نہیں، خالی چارپائی ہم نے اٹھا لی. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کا وزن کہاں گیا؟ یہ تو موٹے تازے تھے، ان کا وزن کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا، بظاہر تم نے اسے اٹھا رکھا تھا، بظاہر، لیکن حقیقت میں اسے فرشتوں نے کندھا دے رکھا تھا. تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں تھا. اب چوتھی بات، یہ ہے وہ بات جو اصل بندے کو یاد رکھنے والی ہے، کہ اتنا نیک آدمی، 70,000 فرشتہ اس کے جنازے میں آئے،
فرشتے اس کے جنازے کو کندھا دیں، اللہ کا عرش اس کی موت پر جنبش میں آئے، اور پھر وہ صحابی رسول ہو، وہ تو بخشا بخشایا لا محالہ۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد مٹی وغیرہ ڈال دی، تو اللہ کے رسول کی ایک سنت تھی، آپ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر دعا کرتے تھے، صحابہ سے بھی کہتے دعا کرو اور خود بھی دعا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ مسئولیت کا وقت ہے، کرامن یہ منکر نکیر آ جاتے ہیں قبر میں اور حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ حضرت سعد کی جب قبر بن گئی تو لوٹنے سے پہلے آپ نے جو وہاں دعا کی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ آپ نے اتنی لمبی دعا کبھی کسی کی قبر پر نہیں کی جتنا لمبی دعا سعد کی قبر پہ تھی۔ ہم حیران اس لیے تھے کہ جو شخص اتنا نیک ہو اس کے لیے اتنی لمبی دعا رو رو کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے اتنی دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے حبیب جب آپ نے سعد کی اتنی بڑی فضیلت بتائی ہے، 70,000 فرشتہ معمولی بات نہیں کسی کے جنازے میں آئے، آپ فرماتے ہیں 40 مواحد اگر کسی کے جنازے میں کھڑے ہو کر اس میت کی بخشش کی دعا کریں بشرط کہ میت بھی مواحد ہو، تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی دعاؤں کو سفارش کو قبول کر کے اس میت کو بخش دیتا ہے۔ اور وہ فرشتے 70,000 جو مواحد شرک نہیں کرتے ہیں وہ آئے کھڑے ہیں جنازے۔ تو اللہ کے رسول اتنی طویل دعا آپ نے اس نیک بندے کے لیے کیوں کی؟ طویل دعا تو کسی گناہگار کے لیے ہونی چاہیے، اس نیک آدمی کے لیے اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کے رسول کو بہت ساری باتیں دکھائی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، وحی کی جاتی تھی، القاء کی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا جب سعد کی میت کو قبر میں رکھا گیا، قضایت علیہ قبرہ، سعد کی قبر سعد پر تنگ ہو گئی، بھنچ گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں سنن بہقی کے، حتی صار کالشعر، وہ بھنچ کے دب کے ایسے ہو گئے جیسے سر کا بال ہوتا۔ یہ مولویوں کے قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ مولوی ہمیں ڈرانے کے لیے چندہ لینے کے لیے ایسی ڈراؤنی باتیں بتاتے ہیں تاکہ ہماری جیبیں ڈھیلی ہوں اور یہ چندہ بٹورے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں۔ زمین اپنی جگہ سے ہل جائے، زمین آسمان ہل جائے، نبی رحمت کی بتائی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ خود حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بدر میں جب غزوہ ہو رہا تھا، ہونے سے پہلے آپ نے مسلمانوں کو ہمت دلائی، تھوڑے سے لوگ تھے، 313 تھے، اور ان کا 1000 لشکر تھا، ادھر وسائل بھی نہیں تھے، ادھر وسائل کی کمی نہیں تھی۔ تو آپ نے جو تقریر کی، خطبہ دیا، صحابہ کرام کو ہمت بندھائی
اس میں آپ نے یہ بھی کہا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ میں لکڑی لی ہوئی تھی اور آپ جو کفار کے بڑے بڑے سرغنے تھے، سردار تھے، ان کے نام لے لے کر کہتے تھے کہ فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا۔ آپ نے جگہ مقرر کر دی کہ فلاں کافر، فلاں سردار ادھر گرے گا، اس جگہ پہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان جگہوں پہ نشانیاں لگائی، نشانیاں لگائی، اور جب غزوہ بدر کا معرکہ ہو گیا، کفار کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، 70 قید بھی ہوئے، میں نے وہ جو نشانیاں لگائی تھی، میں نے ان جگہوں کو جا کر کے چیک کیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 1 انچ کا بھی فرق نہیں پایا، 1 انچ کا بھی۔ جہاں جہاں اللہ کے رسول نے جس بدبخت کے گرنے کی بشارت دی تھی وہ وہیں گرا۔ تو اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات ہوتی، وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ اللہ کی بات ہوتی۔ آپ نے فرمایا قضایت علیہ قبرہ، سعد کی قبر اس پر تنگ ہو گئی، حتی سارا کشار، یہاں تک کہ بھچ کے ایسے ہو گئی جیسے سر کا بال۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، دعا کرتا رہا، چونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا، آپ کو نظر آ رہا تھا۔ آپ نے طویل دعا اس لیے کی کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ابھی نہیں کھلی، ابھی نہیں کھلی، ابھی نہیں کھلی۔ آپ دعا کرتے رہے، بس نہیں کی آپ۔ جیسے بعض ضدی بچے ہوتے ہیں نا، ابا سے کوئی چیز مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، ٹافی مانگتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ باپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جان چھڑوانی پڑتی ہے۔ وہ پھر جان چھڑوائے بغیر ایسے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ عادت بہت پسند ہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ، یہ ضد بندے کی اللہ کے ساتھ ہو کہ وہ بچہ جیسے باپ کے گلے پڑ جاتا ہے، بندہ اپنے خالق اور مالک کے ایسے ایسے چپک جائے کہ یا اللہ بس تو دے گا تو تو دے گا، اور میں دیے بغیر ٹلنے والا نہیں ہوں، اور اگر تو ٹالنا چاہتا ہے تو پھر یا اللہ مجھے اپنے در کے سوا کوئی در تو بتا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ آپ کبھی اللہ سے اس طرح ضد کر کے مانگ کے تو دیکھیں نا، مانگ کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ قبر کو اللہ نے کھول دیا، سعد کی قبر کو کھول دیا۔ پھر میں نے دعا کی، بس کی۔ اللہ سے آپ اس وقت تک مانگیں جب تک آپ کو مل نہ جائے، مانگتے رہے مانگتے رہے۔ بعض دفعہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار لگتا ہے ہم گناہگار ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، 10 دن ہو گئے مجھے ایک ہی چیز مانگتے ہوئے، وہی نہیں ملی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کا اپنی دربار میں آ کر مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو ابھی دے دوں گا
تو اس کو تو چیز مل جائے گی تو چلا جائے گا، پھر مانگے گا ہی نہیں۔ اللہ ہاتھ روک لیتا ہے، اللہ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے آپ کے مانگنے سے، اللہ ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک صحابی کا کھجوروں کا باغ تھا، دوپہر کے وقت آپ ان کے گھر ان سے ملنے گئے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، نیت یہ تھی کہ ان کے باغ میں چلتے ہیں کچھ کھجوریں کھاتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی تو وہ صحابی گھر پہ نہیں تھے، آپ نے کہا السلام علیکم، اندر اس کی بیوی ہے، وہ آواز سے پہچان گئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اندر کھڑی ہوئی دل میں جواب دیتی، زور سے نہیں، دل میں جواب۔ آپ نے دوبارہ سلام کیا، اس نے دل میں جواب۔ آپ نے 12 سلام کیا، اس نے دل میں جواب۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ آپ جب سلام کرتے 3 دفعہ اگر جواب نہیں آیا تو آپ واپس پلٹ جاتے۔ آپ جانے لگے، صحابیہ بول پڑی کہ یا رسول اللہ ابھی وہ آتے ہی ہوں گے، باغ میں گئے ہوئے ہیں یا آپ باغ میں تشریف لے گئے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی دفعہ سلام کیا جواب کیوں نہیں دیا؟ دوسری دفعہ دیا سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب سلام کر رہے تھے نا تو آپ ہمارے گھرانے کو سلامتی کی دعا دے رہے تھے نا، اگر میں پہلی دفعہ جواب دے دیتی تو آپ دوبارہ تو یہ دعا نہ دیتے نا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس لیے دل میں جواب دیا تاکہ آپ دوبارہ یہی دعا دیں، پھر میں نے دل میں جواب دیا تاکہ آپ سے 12 یہی دعا دیں۔ بعض باتیں بعض کو بڑی اچھی لگتی، اللہ کو بھی آپ کا مانگنا، گڑ گڑانا، التجائیں کرنا اچھا لگتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ پسند کرتے ہیں، اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہم غلط چیز بھی پسند کر بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پر اگر 3 سال کا بچہ ہے اور وہ ماں سے کہے یہ چھری مجھے دے دو میں اس سے کھیلوں گا، ماں اسے کبھی چھری نہیں دے گی، کبھی چھری نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے سے زیادہ چھری قیمتی ہے، وہ چھری بھی اسی لیے نہیں دے رہی کہ اس کی نظر میں بچہ قیمتی ہے، کہ 3 سال کے ہاتھ میں، کہ بچے کے ہاتھ میں اگر میں چھری دے دوں گی تو یہ تو نہ سمجھے ہاتھ کاٹ بیٹھے گا۔ بچہ ضد کرے امی مجھے ماچس دے دو، کبھی نہیں دے گی ماں، روئے کچھ بھی کرے اسے بہلائے گی، اس کے پلٹے گلاس میں اسٹیل کا چمچ ڈال کے کھٹکا کے گھنٹی بنا کے دے دے گی، وہ ماچس کو بھول جائے گا لیکن ماچس نہیں دے گی۔ تو اللہ ہمیں کبھی کبھی وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں۔ آپ بیٹا مانگتے ہیں، اللہ بیٹی دے دیتا ہے، اللہ بیٹی دے دیتا ہے، اس لیے کہ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوا کریں۔ آپ کی کبھی بھی کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک بندے کے سارے اعمال تل جائیں گے لیکن گناہوں کا پلڑا بھاری ہو، ساری نیکیاں ڈال دی گئیں،
پھر بھی نیکیاں اٹھی ہوئی ہیں، گناہ جھکے ہوئے، یعنی گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ اب وہ دل ہی دل میں تھر تھر کانپ رہا ہے کہ آج تو فیل ہو گیا، آج کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ جو گٹھڑی رکھی ہوئی ہے نا، وہ گٹھڑی اٹھا کے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈالو۔ اب اس کو نہیں پتا کہ اس گٹھڑی میں کیا ہے۔ فرشتوں نے وہ گٹھڑی اٹھا کے نیکیوں کو پلڑے میں رکھی، جیسے رکھی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، گناہوں کا پلڑا اٹھ گیا۔ اب وہ خوش تو ہو رہا ہے، لیکن یہ جاننا بھی چاہ رہا ہے کہ اس گٹھڑی میں کیا ہے۔ کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ بتا، اس گٹھڑی میں ایسا کیا ہے؟ میرے تو سارے عمل جو میں نے کیے تھے وہ تل گئے اور وہ ہلکے تھے، اس میں کیا؟ اللہ کہے گا اے میرے بندے، اس گٹھڑی میں تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی، ہم نے تجھے نہیں دیا تھا، اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول، کہ ملے گا تو اسی در سے ملے گا، جو کچھ ملے گا اسی در سے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اس کا وعدہ ہے، فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے سے، میری عبادت سے، میری بندگی سے کتراتے ہیں، القریب ہم ان کو جہنم رسید کریں گے، ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالیے، صبح اٹھیے تو مانگیے، دوپہر اٹھیے تو مانگیے، رات سونے لگیے تو مانگیے۔ اللہ کے حبیب سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب، اگر آپ چاہو تو آپ کے لیے مدینے کا پورا احد پہاڑ سونے کا بنا دوں، سونے کا بنا دوں۔ آپ نے فرمایا الہ العالمین مجھے اتنا دے، صبح کھاؤں تو دوپہر کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، دوپہر کو کھاؤں تو شام کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، تاکہ تجھ سے مانگنے کی عادت زندگی بھر کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اللہ سے مانگنے کی جو لذت ہے نا، یہ لذت ہی الگ ہے۔ کبھی محسوس کیجئے اس کو، گھر کے اندھیرے میں بتی بجھا کر، بالکل اندھیرے میں مصلی بچھا کر 2 رکعت ادا کر کے اللہ کے آگے ندامت کے 2 آنسو گرا دیں، بس آپ کے یقین مانیے یہ 2 آنسو جو ہے نا، اللہ کی رحمت کی سمندر میں ایک ہلچل مچا دیتے، ہلچل مچا دیتے۔ حدیث میں آتا ہے میرا بندہ مجھ سے امید رکھ کر جب میرے دروازے پر آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، بے شک ساری زندگی نہیں آیا، 80 سال 85 سال 90 سال کی عمر پائی، ساری زندگی میرے دروازے پر نہیں آیا، لیکن آج 90 سال بعد پہلی دفعہ میرے دروازے پر آیا اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے روتے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔
90 سال بعد آنے والے کو بھی رب کی رحمت تانا نہیں دیتی، تانا نہیں دیتی۔ دنیا تو تانے دیتی ہے نا، اب آیا ہے، دنیا تانے دیتی، اللہ کی رحمت تانا نہیں دیتی۔ بس رب سے رشتہ جوڑ لیجئے، ظلم کرنا چھوڑ دیجئے، انصاف کیجئے، کسی کا حق نہ ماری، کسی کی زمین پر قبضہ نہ کیجیے، کسی سے کرائے پر مکان لے کر مالک نہ بن بیٹھی، ہر کسی کا حق ادا کیجیے، پڑوسیوں کا دل نہ دکھائیے، پبلک میں اپنا ووٹ بنائیے۔ ووٹ وزیر اعظم بننے کے لیے جیسے ووٹ چاہیے نا، جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ کی قسم آپ کو پبلک کا ووٹ چاہیے۔ جنت میں جانے کے پبلک کا ووٹ چاہیے۔ آپ مسجد میں بیٹھے، ایک بڑھیا کا جنازہ ہے، صحابہ نے اس کی تعریف کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، نماز روزہ یہ چیزیں تو کم ہی کرتی تھی، یعنی صرف جو فرض نمازیں ہیں وہ کر لیتی تھی، نفل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی، رمضان کے روزے رکھتی تھی لیکن نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتی تھی۔ لیکن یا رسول اللہ زبان کی اتنی میٹھی تھی، پورا محلہ اس سے خوش تھا، پورا محلہ اس سے خوش تھا۔ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ، صحابہ نے اس کی برائیاں شروع کر، یا رسول اللہ بڑی نمازیں تھی، آدھا دن تو مصلی سے اٹھتی ہی نہیں تھی، نفلی روزے بڑے رکھتی تھی، خیرات صدقات بہت کرتی تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی اتنی گندی تھی، اتنی گندی تھی، پورا محلہ اس سے تنگ تھا۔ آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ کس بنیاد پر؟ پبلک کے ووٹ پر۔ جس کی میت پر لوگوں نے تعریف کی، آپ نے کہا جنت میں جائے گی۔ جس کی میت پر لوگوں نے برائی کی، آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی۔ تو ہمارے مرنے پر جب ہمارا جنازہ ہوگا، اگر لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوں، مسلمان، ایک تو ہے کافر خوش ہیں کسی کے مرنے پر، وہ تو مومن آدمی، لیکن کسی کے مرنے پر مسلمان خوش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک کا ووٹ اس کے حق میں نہیں ہے۔ تو پبلک کا ووٹ اپنے حق میں کیجیے۔ جنت کے دروازے پر انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کو کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ اے اللہ کے نیک بندے، رب رحیم کا سلام قبول کر اور جنت میں داخل ہو۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد